السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خیر وعافیت سے رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ کاش اس دور میں ہماری توجہ اس طرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 60، تیاری کرو جتنی بھی کی جا سکتی ہے قوت حاصل کرنے کے لیے، اور ہر وقت گھوڑوں کو تیار باندھے رکھو تاکہ تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو ڈرائے رکھو۔ ہر وقت تیاری رکھو جنگ کی۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی تمہیں میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ نہ تمہارے خلاف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے اور نہ دین اسلام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ اس کے لیے تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہاں قوت کے حصول سے مراد جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول ہے۔ اس میں ہمیں اپنے دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کرنا پڑے گی۔ یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی سائنسی علوم کو حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں صرف دینی کتب کی تیاری سے کام بن جائے گا، وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم سے کام بن جائے گا، وہ بھی غلطی پر ہیں۔ دونوں کے حسین امتزاج سے کام چلے گا، ان کو باہم یکجان کرنے سے کام بنے گا، اس کے بغیر تیاری ممکن نہیں۔ لیکن سائنسی علوم حاصل کرنے سے پہلے اچھا مسلمان اور اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ اس لیے ایسی طرز تعلیم کی ضرورت ہے جس میں دینی، روحانی اور دنیاوی علوم خوبصورت توازن کے ساتھ یکجاں ہو چکے ہوں۔ اس کے بغیر اللہ کے حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دینی، روحانی اور دنیاوی علوم کو یکجا کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔